خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ آپ صبح کے درمیان موجود ہوں۔ ناظرین، لفظ ایمان جو ہے بائبل مقدس میں اس سے مراد ہے توکل، یقین، بھروسہ، اعتماد، اعتقاد۔ آپ سب جانتے ہیں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ایسے خدا کے لوگوں کو بلائیں، ایسے خدام کو مدعو کریں، ایسی شخصیات کو دعوت دیں جنہوں نے اپنی حیات نو کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، زندگی کے ایام کے اندر الہیم خدا پر ایمان رکھا، یہوہ پاک خدا پر ایمان رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر توکل رکھا، بھروسہ رکھا، یقین رکھا، اور ان کے ایمان کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اپنے جلال کو ظاہر کیا، اور نہ صرف یہ سارے تجربات دیے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ اسی طرح آج ہمارے درمیان ایک خوبصورت شخصیت جن کو خدا نے بہت ساری برکات سے مامور کیا ہے، اپنی خدمت دی ہوئی ہے۔ میری مراد علی جناب بزرگ بشپ امانت سوترا سے ہے، ان کا تعلق بٹھل گاؤں شیخ پورہ سے ہے۔ جی بشپ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ جی شکریہ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ تو سب سے پہلے تو ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے آمین۔ ہوئے ساتھ ساتھ ہم ڈیوڈ ڈین صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہوشنا ٹی وی کے ہیں اور تمام میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے شیخو پورہ کے اندر یہ بڑا خوبصورت کرسچن چینل جو ہماری بہتری بھلائی کے لیے، انجیل کی بڑھوتی کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے یہاں پر آج آ کر، تو تاکہ ہم خداوند کے کلام میں سے اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں۔ تھینک یو بشپ صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اس سے پیشتر کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، والد والدہ کے لیے، اور تمام ہوشنا ٹیلی ویژن کی میڈیا ٹیم کے لیے۔ خداوند کے حضور برکت کی دعا مانگے۔ مہربان پیارے آسمانی جلالی قدوس باپ یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، بڑے خوبصورت اچھے مہان وقت کے لیے خداوند کے جو تو نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر آنے کا فضل دیا، تاکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر خداوند اس ساری ٹیم کے لیے دعا خیر کر سکیں کہ جو ڈائریکٹر ہوشنا ٹی وی جو کہ خداوند خدا ڈیوڈ ڈین صاحب ہیں، ان کی جو فیملی ہے، ماما ہے، پاپا ہے، اور ساری ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند اور مزید خداوند ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، تاکہ خداوند ان کی وساست سے یہ چینل جو ہے دنیا کی انتہا تک تیری انجیل کا خداوند ذریعہ بنے، اور خداوند تو اس ساری ٹیم کو، اس خاندان کو برکت دینا۔ مسیح کے جلالی پاک خوبصورت نام میں جب ہم خداوند آپس میں گفت و شنید کریں تو سننے والوں پر خداوند تیری دائمی برکت آئے، اور خداوند ہمارے الفاظ ہر ایک کی زندگی کو چینج کرنے والے، خوشحالی اور بحالی لانے والے بنے، مسیح کے جلالی پاک خوبصورت نام میں آمین۔ آمین۔ تھینک یو بشپ صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین کو بتائیں کہ آج کل خداوند آپ کو کیسے اور کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ جی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کے لیے خداوند ان کو برکت دے، سلامتی بخشے، اور ہماری آپس میں جو گفتگو ہے سب سننے دیکھنے والوں کے لیے باعث برکت بنے۔ آمین۔ تو جی پادری صاحب، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے آپ جیسے اچھے مخلص ساتھی دیے ہیں شیخو پورہ کے اندر، جن کے ہم ساتھ مل کر شانہ بجانہ خداوند کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں، اور قوموں کے لیے اور علاقوں کے لیے، کلیسیا کے لیے اس وقت ہم برکت کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے مجھے بہت اچھی ٹیم بخشی ہے، اور جن کے ساتھ
میں شانہ بہ شانہ مل کر جو ہے خداوند کے کام کو سر انجام دے رہا ہوں. مجھے نہ رات کی پرواہ ہے نہ دن کی پرواہ ہوتی ہے. میری زندگی کے اندر، میرے بدن کے اندر کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی جب میں خداوند کی انجیل کا کام کرتا ہوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر. آمین آمین. بہت اعلیٰ جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے. بشپ صاحب میں چاہتا ہوں بتائیں کہ زندگی کے کتنے سال ہو چکے ہیں کہ آپ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں؟ جی ویسے تو میری جو عمر کا دہانہ ہے وہ خداوند کے فضل سے میں جو ہے 67 سال کا ہوں. تو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. مجھے 35 سال اس خدمت کے اندر ہو گئے ہیں، اور لیکن اس خدمت میں مجھے بہت سارے جو ہے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. میرے آگے بہت ساری مشکلات مصیبتیں آئی ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے 4 دفعہ اس خدمت کو چھوڑ کر جو ہے بھاگ جاؤں، لیکن جس خداوند نے مجھے بلایا وہ زندہ قادر خدا ہے، اور اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہر سٹیپ پر، ہر موڑ پر جب بھی کوئی مشکل آئی اور مجھے خداوند نے ایک نیا ویژن دیا، ایک نیا دوست دیا، ایک نئی سوچ دی اور نیا جذبہ دیا. تب سے لے کر اب تک میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس خدائے قدوس برحق نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، اور خداوند کی ہم خدمت کر رہے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ دن بدن جو ہے خداوند ہمیں اپنے جلال کلام میں جو ہے اسٹیبلش کر رہا ہے. آمین. اور بشپ صاحب میں چاہتا ہوں 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، آپ خداوند کی منادی کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ جب چھوڑ کر بھاگنا چاہتے تھے، اٹس مین کہ ابلیس جو ہے وہ آپ کو خدا سے دور کرنا چاہتا تھا، تو پھر کس طرح آپ ابلیس کے منصوبوں پر، اس کی چلاکیوں پر غالب آئے؟ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک عمدہ سوال آپ نے کیا ہے. تو میں بتاؤں گا یہ کہ ہمارا جو خاندان اور گھرانہ جو تھا نا، یہ ایکچولی پیر پرست لوگ تھے. ہم ایک ایسے خاندان میں سے نکلے جن کو جو درباری تھے. تو یہ کچھ خاندانی طور پر بھی تاثیریں ہوتی ہیں، اثرات ہوتے ہیں، جس کے سبب سے جو ہے ہمیں وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن جب بھی مجھے اس طرح کا سامنا ہوا تو کوئی نہ کوئی اچھا خدا کا خادم بھی مجھے ملا میری رہنمائی کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے میری رہنمائی بھی کی، اور میں خداوند کے حضور دعا کرنے والا شخص ہوں، خدا کے حضور آنسو بہانے والا شخص ہوں، اور میں بائبل مقدس سے بہت پیار کرتا ہوں، اور بائبل مقدس سے مجھے بہت زیادہ عشق ہے. اور جب خدا کے خوبصورت وعدے جو ابراہیم کے ساتھ خداوند نے کیے، جو نوح کے ساتھ خداوند نے کیے، جو اسحاق کے ساتھ خداوند نے وعدے کیے، جو یعقوب کے ساتھ خداوند نے وعدے کیے، تو میں سمجھتا ہوں میں ان تمام وعدوں کے اندر جو ہے شامل اور شریک ہوں. پریز گاڈ، پریز گاڈ. اور بشپ صاحب جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو آپ کے بزرگ تھے وہ جادوگری میں تھے اور ایسے کام کرتے تھے ابلیس کے لیے، جب آپ خداوند یسوع مسیح کی طرف آئے تو مجھے بتائیں پہلی زندگی میں اور یسوع مسیح میں آنے کی زندگی میں یہ کیا بڑا فرق ہے؟ میں خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت مجھے اس وقت میں جوان تھا، جوانی میں تھا، میرے اندر جو خون تھا وہ جسمانی خون تھا، بڑا جوش مارتا تھا. لیکن جب خداوند یسوع مسیح کا پاک لہو میری زندگی میں جاری ہوا اور روح القدس کی پاک برکتوں کے وسیلہ سے جب میں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور پایا ہے، اور میری زندگی ہمیشہ شادمان اور خوش رہتی ہے. گو بھلے میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ کی بھی بڑی کافی کمی کمزوری آتی ہے، اور ساری بھی مشکلات آتی ہیں، بیماری کے حالات بھی آتے ہیں، لیکن پھر بھی میں پر ایمان رہتا ہوں اور اطمینان ہوتا ہے. ثابت قدم ہوتے ہوئے خداوند کی میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا میرے لیے پھر راہیں نکالتا اور آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور بشپ صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ابلیس کے ساتھ کام کرتے ہیں، ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے زندگی میں ابلیس خوشحالی دے،
بہت ساری دولت بھی دے دے، مگر جب آپ ابلیس سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، آزمائش کا سامنا بھی ہوتا ہے، دکھوں کا، مصیبتوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا کہ آپ پریشان رہے جب ابلیس سے نکل کر یسوع مسیح کے پاس آئے، اور کتنی مشکلات رہیں، کتنی مصیبتیں آپ نے دیکھی؟ جی، میں سب سے پہلے اپنے گھر سے اس بات کو شروع کروں گا کہ جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو میرے اپنوں ہی نے، میرے ماں باپ تک جو ہے مجھے بری نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا، میرے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کرنی شروع کر دیں، اور میرے ساتھ وہ کوآپریٹ نہیں کرتے تھے۔ مجھے ان سب چیزوں کا جو ہے بڑا سامنا تھا، اور میرے کسی بھی اپنے ساتھی نے، یا بلکہ صرف اور صرف میری اپنی جو بیوی ہے، آج بھی خداوند کا فضل ہے، وہ وفادار بیوی ہے، Praise God. تو خوبصورت بیوی ہے۔ اس نے میرے ہر معاملات کے اندر، دکھ میں، سکھ میں شامل حال رہ کر اس نے میرا ساتھ نبھایا ہے۔ لیکن مجھے اپنوں سے کسی سے بھی اس خدمت کے اندر جو ہے سپورٹ نہیں ملی۔ اور بشپ صاحب، یہ تو حقیقت ہے کہ جب آپ ابلیس سے نکلتے ہیں، گھر سارا ابلیس کے قبضہ میں ہو، جب کوئی ایک شخص نکلتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی طرف آ جاتا ہے، تو دوسرے جو ابلیس کے فرزند ہیں وہ پھر اچھا نہیں سمجھتے، وہ برا سمجھتے ہیں، ان کا رویہ، ان کا سلوک وہ بہت ایسا ہو جاتا ہے جس طرح وہ دشمن ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ساری پرابلمز کا سامنا کیا، اور مجھے بتائیں جب آپ نئے نئے مسیحیت میں آئے تھے تو کتنی دیر آپ دعا کرتے تھے، کتنی دیر کلام پڑھتے تھے؟ اس وقت جذبہ جوش جو تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ میں اتنی مطلب کہ بائبل کو پڑھتا تھا کہ بائبل پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ جاتی تھی، بائبل میرے جو ہے نا چھاتی کے اوپر، سینے کے اوپر ہوتی تھی، اور میں سو جاتا تھا۔ تو جب پھر مجھے جاگ آتی تو میں دیکھتا تھا تو بائبل میرے سینے کے اوپر، میری چھاتی کے اوپر پڑھی ہوتی تھی۔ مجھے بڑا جنون تھا، بڑا یہ جذبہ تھا میرے اندر۔ پریز گاڈ، یعنی کہ آپ خداوند یہوہ پاک خدا سے پیار کرتے تھے، اس کے بیٹے یسوع مسیح سے پیار کرتے تھے، اور کبھی بھی اپنے سے کلام کو جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ناظرین، یہ زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، موت ایک حقیقت کا نام ہے، اور لفظ موت ہم سننا پسند نہیں کرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک دن یہ موت ہمیں زمین سے، اپنے پیاروں سے، رشتہ داروں سے جدا کر دے گی، اس بدن سے روح نکل جائے گی۔ تو جب یہ بدن روح کے بغیر ہوگا تو پھر اس کو اپنے بھی قبول نہ کریں گے، اور کہیں گے کہ جلدی کریں، اس بدن سے بو آتی ہے۔ عزیزو، اس سے پیشتر کہ آپ اس زمین کو چھوڑ جائیں، اس سے پیشتر پیاروں کو، عزیزوں کو، ناتاداروں کو، عیش و عشرت، مال، خزانہ، محل، چبارے چھوڑ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کہیں آپ ابلیس کے ہاتھوں میں استعمال تو نہیں ہو رہے، کہیں آپ خداوند کے منکر تو نہیں ہیں، یہوہ الہیم پاک خدا سے دور تو نہیں ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح سے دور تو نہیں ہے؟ اگر ہیں تو آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ آپ سوچیں، دھیان کریں اپنی زندگی پر کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ خدا سے جو دور ہیں، خدا کی دوری میں ہیں، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ آگ اور گندھک ان کے لیے۔ پھر انجیل مقدس میں ایک تمثیل ہم پڑھتے ہیں غریب لازر اور امیر شخص کی۔ غریب لازر کے نسور کتے بھی چاٹتے ہیں، مگر فرق یہ ہے اس کے بدن کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر خداوند یسوع مسیح ہے، خدا الہیم خدا ہے۔ تو جب وہ زمین سے جاتا ہے تو اس کی جگہ باپ ابراہم کی گود ہے۔ تو امیر شخص جب زمین سے جاتا ہے تو اس کی جگہ کی بابت سب جانتے ہیں کہ کہاں پر ہے۔ عزیزو، اچھی جگہ کو لینا چاہتے ہیں تو پھر زمین پر
خداوند کے بن جائیں، مسیح یسوع کے بن جائیں، تاکہ جب آپ اس زندگی کو ختم کر کے، زمینی دوڑ کو ختم کر کے جائیں تو اچھے مقام کے وارث بنیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ ناظرین، پروگرام جاری رہے گا، وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔